الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یہ سورہ کہف چل رہی تھی. یہ دنیاوی زندگی قرآن مجید کی روشنی میں اور قرآن مجید کی آیات میں کہ یہ ایک عبوری زندگی کا وقت ہے، یہ ایک محدود وقفہ ہے ماں کے پیٹ سے قبر کے پیڑ کے درمیان. اس زندگی کی حقیقت بتائی کہ جیسے آپ کھیت دیکھتے ہیں اور اس میں بہار آتی ہے، زمین پہ پھیلے دانے، ان دانوں سے جب پانی ملتا ہے تو اس میں زندگی آ جاتی اور پھر وہ ایک کھیت بن جاتا ہے، لہلہانے لگتا ہے. لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد وہ بھوسا بن کے اڑ جاتا ہے اور وہ کھیت چٹیل میدان ہو جاتا ہے. یہی مثال ہے انسان کی زندگی کی. جو موجود وقفے میں زندگی گزار رہا ہے اس کی مثال ایسی ہے. مادی ذہنیت اس کی یہ کمزوری ہے کہ وہ صرف ظاہری چیزوں پہ اعتماد کرتا ہے اور جو اسے نظر آ رہا ہوتا ہے اسی کو اہمیت دیتا ہے اور اسی پر اپنی ساری توانائیاں صرف کر رہا ہوتا ہے. یہ اس مادی ذہنیت کی کمزوری ہے. اس لیے وہ اسباب کو دیکھ کر اسباب ہی کے پیچھے لگ جاتا ہے اور اسباب کے پیچھے جو ذات ہے اسے بھول جاتا ہے. اسی طرح جو موجودہ زندگی ہے حد سے زیادہ اس سے تعلق رکھتا ہے اور جو اس کے بعد حقیقی زندگی ہے اسے فراموش کر دیتا ہے. یہ مادی ذہنیت کی کمزوری ہے. وہ اسی زندگی کو حد سے زیادہ اہمیت دے رہا، اس کی نظر میں اس کی عظمت، اہمیت، تقدس اسی کا ہے. اور اس کی حقیقت قرآن کی روشنی میں کیا ہے؟ مٹی کی طرح، جسے وہ کھیت مٹی میں مل جاتا ہے اور محدود وقت کے لیے وہ ایک لہلہاتا اور اچھا نظر آتا ہے. ایسی کسی انسان کے پاس جب مال و دولت اکٹھی ہوتی ہے، اولاد اکٹھی ہوتی ہے، تو بعض لوگوں کے لیے وہ قابل رشک ہو جاتی ہے اس کی زندگی. لیکن موت یہ سارا قصہ ہی ختم کر دیتی ہے. بعض آدمیوں کے پاس جب دولت ہوتی ہے، جوان اولاد ہوتی ہے، تو بعض لوگوں کے لیے ان کی زندگی بڑی قابل رشک ہوتی ہے. لیکن موت آ کر یہ سارا قصہ ہی ختم کر دیتی ہے. جیسے کھیت کے ساتھ ہوتا ہے کہ کاشتکار بڑی امید لگائے بیٹھا ہوتا ہے اپنی اس کھیتی سے کہ میری محنت، میری مزدوری اور میرا بیج کئی گنا بڑھ کر مجھے ابھی ملنے والا ہے.
کوئی آفت آتی ہے سب مٹی ہو جاتا. تو قرآن مجید نے اس دنیا کی حقیقت بتائی ہے، کیونکہ اس سے حد سے زیادہ تعلق یا اس کی حقیقت سے بے خبری تمام برائیوں کی جڑ ہے. اس دنیا کا صحیح علم نہ ہونا اور اس کی حقیقت کے بارے میں بے خبر اور جاہل ہونا، یہی ساری برائیوں کی جڑ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، حب الدنیا رأس کل خطیئہ. جس سے محبت نہیں رکھنی ہے، جس کا تقدس نہیں رکھنا ہے، جس کی عظمت دل میں نہیں رکھنی، وہ یہ دنیا ہے. اسی کو اتنی محبت دے رہا، اہمیت دے رہا، یہی ہر برائی کی جڑ ہے. کیونکہ اس کے سارے زندگی کے فیصلے پھر اسی کے گرد گھومتے ہیں. تو قرآن مجید نے اس کی حقیقت بتائی ہے کہ یہ دنیا قرآن کی روشنی میں اور قرآن کی ہدایات میں ہے کیا. فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرہ الا قلیل. یہ دنیا کا جو متاع ہے آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں، بہت تھوڑا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مثال سے سمجھایا. فرمایا اگر تم سمندر میں انگلی رکھو اور تمہاری انگلی پہ کتنا سمندر کا پانی لگ رہا، جو اس پانی کو سمندر سے نسبت ہے اس دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی سے اتنی بھی نسبت نہیں ہے. متاع قلیل، یہ بہت تھوڑا سا سامان ہے. لا یغرنک، تمہیں دھوکہ نہ دے کہ کسی کے پاس کیا رونق ہے اس دنیا کی. ارے بھائی یہ رونق ہے کتنی دیر کی؟ جسے تم قابل رشک سمجھ رہے ہو، کیا اس کے پاس پائیداری ہے؟ ناپائیدار چیز سے جی لگا لینا اور اپنی ساری توانائیاں اس پہ صرف کر دینا، اور جو پائیدار ہے، جو ہمیشہ کے ہے، اسے نظر انداز کر دینا، کون سی عقل مندی ہے؟ یعنی گھر میرا نہیں ہے، گھر میرا نہیں ہے، اور مالک مکان نے یہ بھی کہہ رکھا ہے کہ کسی وقت بھی اس گھر کو خالی کرنا ہوگا. نوٹس آ گیا ہے. اور آگے میرا اپنا گھر بن رہا ہے جو 100% میرا ہے. لیکن اگر میں تمام صلاحیتیں اور توجہ اس کرائے کے گھر پہ دے رہا ہوں جس پہ مجھے کسی وقت بھی مالک مکان نکال دے گا، اور جو میرا اپنا گھر تعمیر پہ ہے اس پہ بالکل توجہ نہیں دے رہا، کیا کہا جائے گا؟ عقل مند آدمی. تو اس دنیا کے مالک نے مجھے اور آپ کو نوٹس دے دیا. میرے ابا چلے گئے، اماں چلے گئے، دادا چلے گئے، میرے گھر کے کئی لوگ جا چکے. یہی نوٹس ہے کہ اس دنیا میں تم ٹرسٹی ہو، مالک نہیں ہو. کسی لمحے بھی یہاں سے نکلنا ہوگا. لیکن میری پھر بھی توجہ یہی ہے. اور جس گھر کے بارے میں اللہ کریم کہہ رہے تم اس کے مالک ہو، الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، تم اس میں ہمیشہ رہو گے. لیکن میری زندگی کی سوچ میں کہیں وہ نہیں ہے. میری محنت اور کوشش میں کہیں اس میں توجہ نہیں ہے. میری توانائیاں اور صلاحیتیں اس پر بالکل نہیں لگ رہی. کیا کہا جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس شخص کے بارے میں فرمایا یہ احمق ہے، یہ کم عقل ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کم عقل ہے، اس کی عقل نہیں. تو جب یہ بہت عبوری زندگی ہے اور اس کی اس زندگی کے بارے میں کوئی حیثیت بھی نہیں ہے،
وہ ابدی ہے، وہ پائیدار ہے، وہ معیار کے لحاظ سے، کوالٹی کے لحاظ سے بھی بہت بڑھیا ہے، اور یہ پائیدار بھی نہیں ہے، اور اس میں کمزوری اور نقص بھی بہت ہے۔ یعنی اگر اچھا کھا بھی لیا تو لگا رہتا ہے پتہ نہیں پیٹ ٹھیک بھی رہے گا نہیں رہے گا، کوئی سہولت کر بھی رہی لیکن اس سہولت پر جو بل دینا پڑے گا اور جو ماہانہ خرچے آئیں گے پریشان تو کریں گے۔ یہاں تو اتنا نقص ہے، اتنی اس میں عیب ہے، اور وہ زندگی ایسی ہے پائیدار بھی ہے اور کوالٹی بھی ہے، اس کی کوالٹی بھی ہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، کوالٹی بھی بہت اچھی اور پائیدار بھی بہت، اس کو نظر انداز کر دیا۔ تو مادی ذہنیت کی یہ خامی ہے کہ وہ پائیدار زندگی کو بھول جاتا ہے اور ناپائیدار زندگی پہ فریفتہ ہو جاتا، اپنی توانائیاں اور صلاحیتیں اس ناپائیدار زندگی پہ لگاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ بہت ہی ہوشیار ہوں میں نے کچھ بہت ہی بڑا ہدف حاصل کر لیا، کمال کر لیا۔ اور پل کی خبر نہیں، پل کی خبر نہیں ہے۔ آدمی بس اوقات سوتا ہے اور نہیں اٹھتا، جیسے کھیت کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے کب کوئی آفت آ جائے، اولے پڑ جاتے ہیں، تیز ہوا آ جاتی ہے، آندھیاں آ جاتی ہیں، سب مٹی۔ ایسی انسانی زندگی کی بہار تو یہ ہمیشہ نہیں رہتی، یہ بہار تو ہمیشہ نہیں رہتی، لیکن چونکہ وہ مادیت کے ذہن بنا ہوا ہے، پڑھا بولا سیکھا دیکھا، صحبت ماحول، اس نے ایسی ذہنیت بنا لی کہ اس زندگی کی بہت اہمیت ہے، اور جس زندگی کی اہمیت ہونی چاہیے تھی، جو پائیدار تھی، اس کو میری زندگی میں کوئی اہمیت حاصل نہیں، نہ اپنی زندگی میں اہمیت حاصل ہے اسے، اور نہ اپنے بچے بچیوں کی تربیت میں اس زندگی کوئی اہمیت حاصل ہے۔ اس زندگی کی بہت اہمیت ہے۔ ہم کہا کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے بےچارے، وہ 3 سال کے 4 سال کے اسکول کے دروازوں پہ پہنچ جاتے ہیں، ان کی آنکھیں بھی نہیں کھل رہی ہوتی، ناشتہ بھی نہیں کیا ہوتا، لیکن چونکہ ماں باپ کی نظر میں اس زندگی کی اہمیت بہت ہے تو کہتے ہیں اگر نہیں پڑھا تو زندگی خراب ہو جائے گی۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس زندگی کی اہمیت جو پائیدار ہے اس کے لیے بھی اپنے بچوں کو تیار کرو، اور 7 سال کی عمر میں نمازی بناؤ، 10 سال کی عمر میں نہ پڑھنے پر تنبیہ کرو۔ کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو اس زندگی کی اہمیت رکھتے ہوئے اپنے بچوں کو اس تربیت میں لے کے آتے۔ بچے تو بچے، اب تو بڑوں کی زندگی میں بھی نماز نہیں رہی۔ کتنے فیصد نمازی ہوتے؟ کتنے فیصد مسلمان ہیں جو نماز پڑھتے؟ اس زندگی کی اہمیت نہیں رہی، عظمت ہی نہ رہی، کیونکہ پڑھا سنا دیکھا، جہاں بیٹھتے ہیں جہاں بات کرتے ہیں، اس ناپائیدار زندگی کی اہمیت اور اس کے تذکرے، اس کی فکریں، اس کی پلاننگ، اس کی منصوبہ بندی، اس کی کامیابی ناکامی کے تذکرے، اس کے لیے خطرات، اس کے لیے میں کامیابی کے نسخے، اصول، یہی تو بات ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، جو اس پائیدار زندگی میں کام آنے والی ہیں وہ نیکیاں ہیں، وہ اللہ کی فرما برداری ہے، اس سے توقع رکھو، وہ تمہیں زندگی دے گی، اس سے تمہاری زندگی بنے گی۔ جس چیز سے تم نے توقع کر رکھی ہے، دنیا کے مال و دولت اولاد، یہ تو سانس نکلتی ہے تو دولت ہاتھ سے چلی جاتی، بیٹے گھر والے قبر تک لے جاتے ہیں، وہ بھی واپس لوٹ جاتے ہیں،
اب اگلے سفر میں کون سی چیز آپ کے ساتھ جائے گی جس کے لیے میرے پاس وقت نہیں تھا؟ کہتے ہیں نماز کے لیے وقت نہیں ہے، زکوٰۃ کا حساب نہیں کیا، حلال حرام کے بارے میں مجھے پتہ نہیں تھا، یہ پتہ نہیں جائز ہے ناجائز ہے، میں نے سمجھا بس کماؤ، جس کے لیے میرے وقت نہیں تھا، آگے کھربوں سال میں اسی کرنسی نے کام آنا ہے، اس کے لیے اس کے پاس وقت نہیں تھا۔ وقت کس کے لیے تھا؟ دولت کے لیے، دنیا کی دولت کے لیے، جو سانس نکلتی جدا ہو جائے گی، گھر والوں کے لیے، اولاد کے لیے، جو قبر تک چھوڑ کے واپس ہو جائے گی، اور جس میں ساتھ چلنا ہے اس کے لیے اس کو وقت نہیں ہے۔ تو اللہ کریم کہہ رہے والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، نیکیاں کرنی چاہیے تھی جو پائیدار ہیں، جس سے تم توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہیں کامیاب کرے گی، ایک اچھی زندگی دے گی، اور یہ سب اللہ کے لیے آسان ہے۔ جس طرح اس دانے سے پانی ملتا ہے اور باہر آتی ہے اور پھر اس کے بعد بھوسا بن جاتا ہے، ایسی تمہاری زندگی بھی مختلف ادوار سے گزرے گی۔ جس اللہ نے جیسے عدم سے وجود بخشتے ہیں، ایسی تمہارے مرنے کے بعد بھی اللہ تمہیں زندہ کرے گا۔ جو انسان ایک مرتبہ پیدا ہوا بس اس نے ہمیشہ رہنا ہے، یہ یاد رکھنا، ہمیشہ رہنا ہے، اور اللہ کو اس پہ پوری قدرت ہے۔ ایک مرتبہ تو دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا، پہاڑ ختم ہو جائیں گے، یہ سارے جنگلات ختم ہو جائیں گے، ساری دنیا ایک چٹیل میدان بن جائے گی۔ تم دیکھو گے پہاڑ ہوا میں اڑ رہے ہوں گے، روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے، جو آج کیڑے بن کے زمین کو پکڑی ہوئی ہیں، لیکن یہ سب ختم ہو جائے گا، اور انسان اپنی اپنی جگہوں سے اٹھ کے آئے گا، اور ایسی اٹھ کے آئے گا جیسے اماں کے پیٹ سے اکیلا آیا تھا، تو وہاں بھی اپنی اپنی جگہوں سے اکیلا اٹھ کے آئے گا۔ تمہیں لگتا ہے کہ انسان مر گیا تو سب ختم ہو گیا، لگتا ہے، یہ تمہارا خیال ہے، حقیقت ایسی کچھ نہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ جو کچھ تم نے کیا وہ سب تمہاری آنکھوں کے سامنے آ جائے گا، کوئی چیز گم نہیں ہوگی، نہ نیکی نہ بدی۔ اور جب یہ دیکھے گا اپنی نیکیاں اور بدیاں، چھوٹی اور بڑی، ساری خطائیں اور سارے جرم، تو کہے گا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، نہ چھوٹی برائی رہی نہ بڑی برائی رہی، یہ سبھی میری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ کسی کا زیادتی نہیں کریں گے، سب سامنے آ جائے گا۔ بس اوقات آدمی کہتا ہے، اور بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ سب فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، تو قرآن نے اس سچائی کو بتایا کہ نہیں، فنا نہیں ہوگا، بس یہ محدود زندگی کا وقفہ ختم ہوگا، پھر نئی زندگی کا وقفہ، نئی زندگی شروع ہوگی، فنا نہیں ہوگا۔ اور اس زندگی میں اس زندگی کا سارا نقشہ تمہارے سامنے آئے گا، اس محدود زندگی میں تم نے کیا کیا وہ سامنے آ جائے گا، اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہو، جو اس نے کیا ہوگا ویسا اس کا بدلہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ اس زندگی کی حقیقت پہ صحت مند ایمان نصیب فرمائے، اس کی عظمت اہمیت نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین۔